السلام علیکم اسٹوڈنٹس، دس از مائی نیو لیکچر دی نالج اسکول قائد کیمپس، جماعت ہے اول، ٹیچر مس بینش۔ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اسلامیات کا ہم کر رہے ہیں باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ باب دوم، ایمانیات و عبادات۔ ایمانیات و عبادات کا عنوان ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 6۔ پہلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 2 میں بھی میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے آپ کو اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ پڑھائے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 میں 5 کویسچنز آنسر میں نے کروائے، اور اس میں سے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 کے 5 آپ نے لکھنے نہیں ہیں، پہلے 2 سوال کے جوابات آپ نے لکھ لینے ہیں، اور جو باقی کے 3 ہیں ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ یہاں پر بھی سوال باقی کے جو ہیں وہ ہم کریں گے۔ لیکچر نمبر ہمارا ہے 2۔ سوالات کے جوابات کو دیکھیں۔ سوال نمبر 6 کو دیکھیں، ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اور میں نے آپ کو جب اس کی ریڈنگ کروائی تھی، بات پھر ہوئی جاتی، کیونکہ سوالات جو ہیں وہ آپ کے سبق کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہیں، آپ کے سبق میں سے ہی لیے گئے ہیں۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے، اس میں جو جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، انہی کے سوالات جو بنے ہوئے ہیں انہی کے جوابات ہم نے لکھنے ہیں۔ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہم نے پڑھا، اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے، وہ رحم کرتے تھے، جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ تو چونکہ ہم نے اپنی زندگی کو ان کی تعلیم، ان کی زندگی کے ساتھ، ان کی طرز زندگی کے مطابق گزارنا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی اپنائیں جو ایک تو سنت نبوی بھی ہو، اور اس کا ہمیں اجر بھی ملے اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو۔ تو جانوروں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ بچے جانوروں کے اوپر پتھر بھی مار رہے ہوتے ہیں، ان کو مطلب کہ چڑیا پکڑ لی تو اس کو تکلیف بھی دے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور جیسے یہ یہ جو ہوتے ہیں جو ریڑیوں پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گھوڑے پہ یا گدھوں پہ سامان لادا ہوتا ہے، ان کو مار رہے ہوتے ہیں، ان پہ اتنا سامان لادا ہوتا ہے، وہ تکلیف میں بھی ہوں تو وہ خیال نہیں کرتے۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہم نے جانوروں پر رحم کرنا ہے۔ تو آپ ابھی تو وہی بات آ جاتی ہے، میں بار بار آپ کو یہ بات کہتی ہوں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جو چیز اپنا لیتے ہیں اور اس کی عادت کو آہستہ 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 پکا کر لیتے ہیں، پھر جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ چھوڑنی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اب چاہے وہ عادت اچھی ہے یا بری ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی بچے نے سچ بولنا شروع کیا ہے، وہ سچ ہی بولے گا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا، جب بھی بولے گا سچ بولے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی عادت پکی ہو جائے گی، اور جب عادت پکی ہو جائے گی، بڑا ہوگا تو وہ ایک سچا انسان رہے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا کبھی بھی، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح اگر ہم جھوٹ پہ لگ جائیں، جھوٹ بولنے لگ جائیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم جھوٹ بولیں، ماما سے بات چھپائیں، جھوٹ بولیں، بات اپنے آپ کو کور کر جائیں یا بچا لیں، تو کیا ہوگا؟ وہ آہستہ 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 پکی ہوتی جائے گی۔ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ کا وہ جھوٹ، آپ کی وہ عادت جو ہے نا، وہ پختہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے ایسی کسی عادت کو پختہ نہیں ہونے دینا۔ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے ہم نے بچپن میں ہی ایسی عادتیں اپنا لیں جو ہمارے اسلام سے مطابقت رکھتی ہو، ہمارے اسلام کے کہے کے مطابق ہو، جو قرآن پاک میں فرمان پاک ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا ہے کہ ہم نے جانوروں پر رحم کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 کی طرف دیکھیں، دریا اور سمندر میں سے ہمیں کیا ملتا ہے اور اس میں کیا چیز چلتی ہے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دریا اور سمندر جو ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ در حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے زمین کے اوپر بہت سی نعمتیں ہمارے لیے بنا دی ہیں، بہت سی نعمتیں ہیں جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے دریا اور سمندر میں بھی بہت سی نعمتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ کئی چیزوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اور ہمیں وہ مل رہا ہے، ہم فائدہ لے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ یہ فائدہ مل کہاں سے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کے لیے بہت سی نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں، دنیا میں بھی، سمندر میں بھی، آسمانوں میں بھی، زمین پر بھی۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی مخلوقات سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
دریا میں اور سمندروں میں دریا اور سمندر میں ہمارے لیے بہت سی نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جن کا ہم فائدہ لے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں کون سی چیز چلتی ہے؟ ہم نے پڑھا بھی تھا، اس میں بحری جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں. پانی تو چل ہی رہا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے چلایا ہوا ہے، مطلب کہ رواں دواں ہے پانی ہر وقت. لیکن جو چلتی چیز ہے نا وہ کیا ہے؟ کشتی اور بحری جہاز. تو جواب ہے اس کا، ان میں ہمارے لیے بہت سی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں اور اس میں کشتیاں اور بحری جہاز چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال نمبر 8 کی طرف دیکھیں گے. اتنی ساری نعمتیں دینے پر ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کر سکتے ہیں؟ اتنی ساری نعمتیں دینے پر ہم اللہ کا شکر ادا کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، اتنا کچھ دیا ہوا ہے ہمیں، اتنی نعمتیں، پھل پھول، پہاڑ، دریا، سمندر، سورج، چاند، ستارے، گرمی، سردی، بہار، خزاں، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی بنائے، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلاتا ہے، ہمیں آکسیجن بھی فراہم کرتا ہے. کتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا ہوا ہے. ہمیں ماں باپ جیسے پیار کرنے والے رشتے دیے، ہمیں بہن بھائی دیے، اتنا کچھ اس نے ہمیں دیا، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے نا. تو وہ کون سا طریقہ ہم اپنائیں کہ جس سے ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ ویسے تو ہماری ہر سانس کے ساتھ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نا تو وہ بھی کم ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے جتنا ہمیں نوازا ہوا ہے اس پر ہم اگر اپنے ہر لمحے کے، ہر سانس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ بھی کم ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری جو شکر کی ہے نا وہ خاصیت وہ بہت ذرا کمزور ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر وقت جب بھی کھانا کھائیں شکر الحمدللہ کہیں، جب بھی پانی پئیں شکر الحمدللہ کہیں، جب بھی سو کر اٹھیں تو شکر الحمدللہ کہیں کہ اللہ پاک کی ذات تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے رات کی نیند کی، آرام کی مطلب کہ دی اور صبح سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جب بھی آپ مطلب کہ بیماری سے صحت یابی کی طرف جائیں، بخار چڑھے اور آپ ٹھیک ہوں تو تب شکر ادا کریں کہ اللہ پاک تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے بیماری کے بعد صحت یابی عطا کی. اس کے علاوہ جو ایک اہم ترین چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر اس کی عبادت اور حکم مان کر ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی عبادت کون سی ہے؟ یہی کہ 5 وقت کی نماز، قرآن مجید اور وہ تمام اعمال جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سے ملتے ہیں، جو قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے. ہم نے وہ تمام چیزوں کو اپنانا ہے، اس کا حکم ماننا ہے. حکم کیا ہے؟ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں سے پیار کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، جانوروں سے رحم دلی سے پیش آنا، کسی کو تکلیف نہ دینا. بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا حکم ماننا ہے. تو یہ اس کا جو ہے جواب ہے کہ ہم اللہ کا شکر اس کی عبادت اور حکم مان کر ادا کر سکتے ہیں. سوال نمبر 9 کی طرف دیکھیں. آپ اللہ اور امی ابو کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے. آپ اللہ اور امی ابو کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی بات آتی ہے، اس کے بعد امی ابو، کیونکہ اللہ تو آسمانوں پر ہیں، عرش معلیٰ پہ ہیں، اوپر ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن امی ابو جو ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ پھر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سپردگی ہماری عطا کی ہوئی ہے. تو وہ ہم ان کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ آپ بہترین اور اچھے بچے بن کر ان کو خوش کر سکتے ہیں. بہترین عبادت گزار، بہترین حکم ماننے والا اللہ کا. ماں باپ کا حکم ماننا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے. آپ چھوٹے بچے جیسے نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا مطلب کہ اس طرح سے قرآن مجید کی پڑھائی اس طرح سے تو نہیں کر رہے نا، لیکن آپ کی عبادت کیا ہے؟ آپ کی عبادت ہی یہ ہے کہ آپ امی ابو کا خیال رکھیں، آپ امی ابو کا کہنا مانیں، آپ امی ابو کی خدمت کریں، آپ بڑوں کے ادب کریں، آپ چھوٹے بچوں سے، بہن بھائیوں سے پیار کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی اچھے کام، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، بہت سے ایسے کام ہیں، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سارے کام کر کے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں.
سوال نمبر 10 کی طرف دیکھیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس کا حکم ماننا چاہیے؟ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کا حکم تو ماننا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، بہت محبت ہے، اور بہت ہم محبت رہے گی تا قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن مجید اتارا، جس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس قرآن پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق جو ہے وہ اس میں تمام صورتیں ہیں، اور وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور اپنی زندگی میں اس کو کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند ہیں، اور جو لوگ ان کا حکم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت پسند ہے۔ یہ ہم نے کتاب میں پڑھا بھی کہ ان کی تعلیم کو، ان کا حکم ماننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور ان کے حکم کو ماننا چاہیے۔ ہمیں ان کے حکم کو ماننا چاہیے۔ جب ہم ان کے حکم کو مانیں گے، ان کی تعلیم پاک پہ عمل کریں گے جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں بتائی، اگر ہم اس تعلیم کو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور ان کا حکم مانیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور میں نے شاید آپ کو یہ بھی بتایا تھا نا کہ اگر رب راضی تو سب راضی۔ جب ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو سب راضی ہو جائیں گے۔ اور راضی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی جو ہے تعلیم مبارک، اس کو فالو کریں، ان کا حکم مانیں، جو چیزیں، جو باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، جو فرمائی ہوئی ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔